رمضان میں پہنچانے پر اللہ کے انعامات و فیاضی کے شایع نشان اس کی تعریفات، خیر و بلائی کی برسات عام پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے سوا معبود برحق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، رسول، نبی، صفی، نجی، ولی، رضی اور مجتبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر جب تک صبح اور اس کی کرنیں پھوٹتی رہیں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے روزے دارو، اے مسلمانوں، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی بھرپور کوشش اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کے ذریعے اس سے ڈرو۔ اے ایماندارو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، اس کی خوشبوئیں ہر سو مہک رہی ہیں، اس کی خوبصورت روشنیاں ہر طرف جگمگا رہی ہیں، اور یہ ملعون شیطان ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آمد سے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم اور مسلم شریف میں ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ ترمذی میں ہے جہنم کے یوں دروازے بند کیے جاتے ہیں کہ اس سے کوئی دروازہ کھلتا نہیں، اور جنت کے یوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! کیا رونقیں، کیا خوبصورتیاں اور کیا جمال و جلال اور عطا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں عبیر سے معطر رمضان مبارک ہو، جو گدلا ہونے سے بالا تر، جس کی عظمت و رونق سدا بہار ہے۔ جی اسیری، بدبختی، مایوسی اور مجبوری کے لباس سے نکلو، کیونکہ سویرا بہت قریب ہے۔ یقین کرو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اچھی توقع کرنا تیرا اختیار ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے تیرا بیڑا پار ہے۔ ہم اس تکلیف کے بعد ایسی خوشگوار زندگی بسر کریں گے کہ جس سے گزشتہ ساری تلخیاں بھول جائیں گی۔ وباؤں اور مصائب کے باوجود اچھی امید رکھو، کیونکہ اس وبا کی آگ بجھانے والے بادل بہت قریب ہیں۔ اچھی توقع رکھو، کیونکہ ہماری مصیبت و پریشانی دوری کے بالکل قریب اور ہجوم محراب کی طرف واپسی کے آرزو مند ہے۔ اچھی آرزو رکھو، اللہ ہماری شیرازہ بندی کرے گا اور ہم دوست و احباب کے استقبال میں گلدستے پیش کریں گے۔ شاندار صبح کی مسکراہٹ ہماری پرامن سعادت کے گن گائے گی۔ کھلے دروازوں کی طرف آ جاؤ، خوب گھومنے والے سب مسافر کوچ کر چکے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ بڑا کرم نواز ہے، پکارنے والے ہر بیمار کو اپنے فضل سے شفا عطا کرتا ہے۔ گڑ گڑا کر دعا کرو، کیونکہ اس وبا کو رفع دفع ختم کرنے اور اس سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، جو نفع نقصان کا مالک اور اپنی مخلوق میں من مرضی کرنے والا، جس کے عظیم ترین مرتبے کے سامنے تمام مخلوق ہیچ اور جس کے سامنے تمام کائنات عاجز و بے بس ہے۔ تو اس سے مانگنے پر ڈٹ جاؤ اور بار بار پکارو، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اللہ کے اس فرمان کے ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کے بارے میں حسن فرماتے ہیں، وہ ربنا ربنا کہتے رہے یہاں تک کہ اس نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اے مصیبت و پریشانی کو دور کرنے والے، ہم صرف تیری ہی طرف فرار ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب، احباب مغلوب ہو کر اس وبا سے ہل چکے ہیں، تو تیرے ہاتھ میں کشادگی ہے، تو ان پر شدید کو دراز نہ کرنا۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے ہماری محبوب ذات، ہمارے پیاروں کو ہر مکروہ سے محفوظ فرما۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو قرآن کی گونج سے آباد کرو، اپنے اس مہینے کو محفل ذکر بناؤ،
اپنے اہل و عیال کے ساتھ شروع سے آخر تک پورے قرآن کا دور کرو، اپنے ہونٹوں اور منہ کو قرآن سے معطر کرو، اپنے گھروں اور رہائش گاہوں کو تلاوت، تراویح اور دعا سے آباد رکھو، اپنے گھروں میں انفرادی یا اجتماعی تراویحاں پڑھو۔ اگر یہ اجتماعی پڑھنا اہل و عیال کی ترغیب اور زیادہ خوشگواری کا باعث اور اقتدا کا داعی ہے، اگر تراویح سنت نہ ہوتی تو شاید اس کے پڑھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ترک ہو جانے کے خوف سے انفرادی کے بجائے اجتماعی پڑھنا اولا اور افضل ہے، تاکہ اجتماعی عظیم راتوں کو غنیمت سمجھا جائے۔ اگر انفرادی پڑھنے کی ہمت اور رکوع، سجود اور قرات کے طویل کرنے کا ذوق و شوق ہو تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس معاملے میں گنجائش موجود ہے۔ علماء کے صحیح قول کی روشنی میں عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، خواہ نماز تراویح اور محرم ہی کیوں نہ ہو، البتہ عورت اپنے گھر کی عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگرچہ قرنطینہ تجھے گھومنے پھرنے اور ادھر ادھر جانے سے روک دے، مگر رمضان میں رحمت و عطیات کے میدان سے تمہارے سامنے کوئی مانع رکاوٹ نہیں، تو کھیل تماشے میں پڑھ کر رحمتوں و عطاؤں کے مہینے سے غافل نہ ہو جان۔ موبائل ایک عجیب و غریب ایجاد ہے جس کی بہت سی شاخوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ چیزیں طلب کرنے کی وجہ سے اس کے پنجوں میں قابو اور اس کی خواہشات کے اسیر ہیں، تو خبردار کہیں موبائل ایسے مبارک مہینے کے اعمال سے تمہیں روک نہ دے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے۔ مسجدوں کے بند ہونے، صفوں اور اجتماعات میں مختلف قبائل کے انتہائی الفت و محبت کرنے والوں سے محرومی کی تکلیف کے غم سے دوچار ہونے والے زیادہ رونا دھونا چھوڑ دو تاکہ تمہارا مزید نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ بالکل بے سود ہے۔ اللہ کے ذکر، تسبیح، تعظیم اور بلند مرتبے کے دلداد و شوقین ہو جاؤ، آیات و نصیحت پر غور و فکر کرو اور اللہ کے سامنے بکثرت عاجز انکساری، توبہ، استغفار، معذرت و بے بسی کا اظہار کرو، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ تو جو اب عبرت حاصل نہیں کرے گا تو کب کرے گا، اور جو آج معذرت نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ جو میرا رب چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، جبکہ آدمی اپنے نفس کو کبھی ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب، مگر کسی حیرت انگیز معاملے کے لیے ہم پر احسان کرنے والا ہمارا مالک ہے۔ اگر ہم پر اس کا فضل نہ ہو تو ہم کیا چیز ہیں؟ اے اللہ پاک بچا لے اور ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ میرا رب اور ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے مسلمانوں، نیکی و بھلائی کی ہمیشہ پابندی کرنے والا اور جس کی عادت و طبیعت کبھی منقطع نہ ہوتی ہو، پھر یہ وبا اور لاک ڈاؤن اس کے اور نیکیوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ بصورت استطاعت ان نیکیوں کے کرنے کے مضبوط ارادے کے ساتھ تو ایسے شخص کے لیے پورے اجر و ثواب کی امید ہے۔ اے نماز، قیام، تراویح اور تلاوت قرآن سے مسجدوں کو آباد رکھنے والوں، خوش ہو جاؤ۔ اے لوگوں کی افطاری کے لیے لمبا سفر طے کرنے والے، خوش ہو جاؤ کہ تمہارا پروردگار بر الرحیم اور کریم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک غزوے میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں تم گئے اور جن وادیوں کو تمہیں عبور کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ ان کو بیماری نے روک دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان کو عذر نے روک دیا تھا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہنے والے چلنے والوں کے مانند ہی ہوتے ہیں۔ رمضان میں محسنین کو ہم فلاحی کاموں میں مقابلہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن اور کاروبار بند ہونے سے متاثرین فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مبادرت خیر المدینہ مہم ہے، تو سب سے افضل صدقہ رمضان میں ہی کیا گیا صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی، اور جب سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے،
اور جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، روزہ دار کے ثواب میں کسی کمی کے بغیر۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے افطار کروانے کا مطلب پیٹ بھر کھانا پلانا ہے۔ خلط بن مقام سے مروی ہے کہ حماد بن ابو سلمان رمضان میں ہر روز 50 آدمیوں کو روزہ افطار کرواتے اور عید الفطر کی رات ان کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دیتے تھے۔ تو کمزوروں، فقیروں اور بے کسوں پر رحم کرو، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ روابط و صدقات کو عام کر دو، جو دولت خرچ کرنے والے کی تعریف کا سبب بنے وہ ضائع نہیں ہوتی، جبکہ کنجوسوں کی دولت ہمیشہ ضائع ہی جاتی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نگرانی کا احساس رکھو، شعور رکھو۔ اے میرے بھائی، اے میرے برادر، جسے آفت و وبا کا شکار ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، دباؤ کا شکار ہونے کے بجائے وسعت و کشادگی کو اپناؤ۔ دنیا کشادہ ہونے کے باوجود تم پر کس قدر تنگ ہے، جبکہ اللہ کی معافی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ صحت کی خوشی سے سرشار، نماز کی طرف جلدی کرو، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، ذکر اور تلاوت قرآن سے دل لگاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے بجائے ایسی ذات پر بھروسہ و توکل رکھو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سے غم و پریشانی پناہ مانگو، اللہ سے غم و پریشانی سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو ختم ہو جائے گی، جو گشت کر رہی ہے پھر برگشتہ ہو جائے گی۔ قضا پر رضا مضبوط سہارا اور بہت بڑا ثمر آور درخت ہے، جبکہ رونا دھونا، گھبرانا اور غضبناک ہونا سعی لا حاصل اور بیماری کے اجر و ثواب سے محرومی ہے۔ بلا شبہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اجر بھی اسی قدر بڑا ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالی جب کسی قوم سے پیار کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، تو جو راضی ہو گیا اس کے لیے رضا، اور جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہوگی۔ جن کے دوست و احباب فوت ہو گئے ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اور اس وبا سے مرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے شہادت کی امیدوار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون یا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، پانی میں ڈوب کر یا کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ بخاری و مسلم راشد بن حبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے اور فرمایا، جانتے ہو میری امت سے شہید کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر و ثواب کی امید سے صبر کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید، طاعون سے مرنے والا شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید، بحالت نفاس مرنے والی کا بچہ اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ابو العوام نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جل کر مرنے والا اور سلام میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اے مسلمانوں، ان احتیاطی اقدامات و تدابیر اور ہدایات پر تعلیمات پر پابندی کا مظاہرہ کریں جو کورونا وائرس کے انتشار کی رکاوٹ کا ذریعہ باعث ہے۔ رمضان میں سحر افطاری کے دسترخوانوں پر اجتماعات سے محتاط رہیں۔ گھر کی گوشہ نشینی میت پر تڑپنے سے بہتر ہے۔ ہادیوں، تمام کائنات کے شافع احمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے حفظ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔ اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا عظيم الرحمات يا عظيم الرحمات، اللهم ارفع الأوبئة والآفات عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات في مرض كورونا في الشهداء، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا سميع الدعاء. اللهم اشف كل مريض ومصاب بكورونا، اللهم اشف كل مريض ومصاب بكورونا، اللهم من عليهم بالعافية والشفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما قدم لشعبهم ورعيتهم في هذه الجائحة، فقد بذل الإحسان وقدم الإنسان. اللهم تقبل ما بذلاه وقدماه وأظهراه من الرحمة والشفقة والرفق والإحسان والعناية والرعاية بالوطن والمواطن لمواجهة هذا البلاء. اللهم واجزي أمراءنا خيرا، وعلماءنا ورجال أمننا والأطباء والممرضين والمتطوعين وجميع المسؤولين الذين تحملوا المتاعب والمشاق لأجل صحة البلاد والعباد. اللهم بارك لهم في حياتهم وفي ذرياتهم واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم